بڑے بڑے قائدین ہیں ان کے پاس, وزیر اعظم کے پاس, کیا یہ اختیار ہے کہ وہ سائبر کو ڈی کوڈ کریں اور وہ اس کو لہرائیں؟ نہیں ہے. اب ہوا کیا کہ جب جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا اور اسی وقت جواب دیا کہ یہ سائبر نہیں ہے, یہ 2 نمبر ڈاکومنٹ آپ نے لہرایا. دیکھیں آپ سوچیں, 2 ایٹمی طاقتیں ہیں انڈیا اور پاکستان, ان کے درمیان اس سائبر کو ڈسکس کیا گیا صرف اور صرف جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو زیر بار کرنے کے لیے. کہتے ہیں کہ اس میں اس کا ذکر نہیں ہے, جبکہ اس کے اندر کلیئر پیراگراف نمبر 4 میں لکھا ہوا ہے کہ الیکٹرسٹی بلوں کے حوالے سے بجلی کے مسائل کے اندر جو افراتفری ڈالی گئی ہے اس کو پروموٹ کیا جائے. تو پھر آپ یہ بات بتائیں کہ بجلی کا مطالبہ کون کر رہا ہے؟ ایکشن کمیٹی کر رہی ہے نا. تو سائبر کے اندر جب بجلی کے بلوں کو ڈسکس کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جان بوجھ کے جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ڈرامہ بنایا. لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ آزاد کشمیر کے لوگ پڑھے لکھے باجرت باضمیر ہیں. فوری طور پہ جب ریئیکشن سامنے آیا, لیکن یہ 9 سال بعد پھر بھی باز نہیں آئے. انہوں نے فوری طور پہ آل پارٹیز کانفرنس بلا لی. آل پارٹیز کانفرنس بلا کے اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایکشن کمیٹی کو کرش کیا جائے گا. وہاں پہ بھی انہوں نے بریک نہیں لگائی. اس کے بعد انہوں نے ایک اسمبلی کا اجلاس بلایا. اسمبلی کے اجلاس میں بھی انہوں نے پھر اسی فیصلے کو انڈورس کیا کہ ایکشن کمیٹی کو زیر بار کیا جائے گا, ہم کسی کو حقوق نہیں مانگنے دیں گے. جب یہ چیزیں سامنے آ گئیں, آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے یہ کیسے حکمران ہیں جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں کہ یہ آپ کی فلاح و بہبود کی بات کریں, لیکن یہ وہ ظالم حکمران ہیں کہ صرف اور صرف اپنے اقتدار کو توڑ دینے کے لیے, اپنی مراد کو بچانے کے لیے, اپنی عیاشیوں کو بچانے کے لیے یہ اتنے ظالم ہیں کہ انہوں نے آپ کی جانوں کا سودا کر دیا. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ حکمران جن کو آپ نے اپنی بھلائی کے لیے ووٹ دیے کہ آپ جائیں گے اسمبلیوں میں ہمارے حوالے سے کوئی قانون سازی کریں گے, انہوں نے قانون سازی تو نہیں کی. جب انہوں نے دیکھا کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی وجہ سے ان کی مراد کو خطرہ ہے, ان کی گاڑیوں کو خطرہ ہے, ان کی 2 نمبر الاٹمنٹوں کا خطرہ ہے, ان کی 2 نمبر ان نوکریوں کا خطرہ ہے جو انہوں نے پیسے کی عوض دلوائی ہیں, تو پھر وہ اکٹھے ہو گئے. اب آپ دیکھیں وہ تصویر آپ نے دیکھی ہوگی آل پارٹیز کی, تمام مفاد پرست, اس وقت کوئی ان کے اختلافات نہیں تھے. جب وہ آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں تو آپ کو اختلافات کی بات کرتے ہیں. ایک جماعت دوسری جماعت کو گالی دیتا ہے اور ایک ورکر کو دوسرے ورکر سے لڑایا جاتا ہے. یہی کچھ ہوتا ہے نا. آپ خاص طور پہ آپ کے علاقے میں قتل عام ہوتے ہیں, لوگ گھروں میں برادریوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں, گھروں کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے. کس وجہ سے؟ ان حکمرانوں کی وجہ سے کہ یہ اپنی جماعت کا نظریہ اپنی بات کرتے ہیں, لیکن جب ان کے اپنے مفادات سامنے آ گئے تو یہ عوام کو بھول گئے. ایک رات ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے سب نے یک جنبے سے قلم انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ایکشن کمیٹی کو ختم کیا جائے. یہ ان کا بھیانک چہرہ ہے, یہ کبھی بھی آپ کے نہیں ہو سکتے. لہذا سوچ سمجھ کے اگلا کام کرنا. ہم نے آپ سے کوئی یہاں پہ ووٹ کی بات نہیں کی, ہم نے آپ کو یہاں بلانے میں کسی جگہ کالے پائپ 2 نمبر سکیموں کی یا کسی کو نوکری کا جانسہ ہم نے نہیں دیا. ہم یہاں پہ آئے آپ سے بات کرنے کے لیے, آپ کو جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا چارٹر آف ڈیمانڈ سمجھانے کے لیے. اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے پوری ریاست کے اندر لوگوں کو ایک شعور دیا. پھر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا ایک بینر لگا ہوتا ہے حق ملکیت حق حکمرانی, یہ اس کو بھی کسی اور طرف لے کے جاتے ہیں, جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست ہماری ہے, ریاست کے وسائل ہمارے ہیں. ریاست کے وسائل چاہے وہ پانی ہے, وہ معدنیات ہے, وہ جنگلات ہے یا کچھ اور ہے, وہ ریاست کی ملکیت کو تسلیم کرو. اور ریاست کی ملکیت کو تسلیم کرتے ہوئے ریاست کے حکمرانوں کے ساتھ ان کے ایگریمنٹ سائن کیے جائیں, تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ منگلا کو 2 دفعہ اپریز کیا ہم نے, اپنی قبریں ڈبو دی, مسجدیں ڈبو دی, نیلم جلم بنایا, پورا شہر مظفر آباد ویران کر دیا. اور بتائیں ہمیں اس کے صلے میں ملا کیا؟ جب ایگریمنٹ ہی سائن نہیں ہوئے تو ہمیں کیا پتہ لگے گا کہ ان قربانیوں کا فائدہ کیا ہے؟ حق ملکیت یہی ہے کہ یہ وسائل ہمارے ہیں, ان کے اوپر ہمارا حق ملکیت تسلیم کرو اور ریاست کے اس نظام کے ساتھ ان کی ایگریمنٹ سائن کرو, تاکہ ہمیں پتہ لگے ہماری قربانیوں کا آزاد کشمیر کی عوام کو کیا فائدہ ہے. یہ ہے حق ملکیت حق حکمرانی. اگر آپ یہ ساری چیزیں جو میں ڈسکس کر چکا ہوں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کے بنیادی حقوق ہیں, یہ چیزیں آپ کے آنے والے مستقبل کا ایک پہلا زینہ ہے, ان کی کامیابی آپ کا مستقبل روشن کرنے میں پہلا زینہ ہے,
تو پھر آپ کو بالکل یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، کوئی زبردستی نہیں کہ آپ کو ہاتھ اٹھا کے 29 ستمبر کی جو کال ہم نے دی ہے اس کی مکمل حمایت کا اعلان کرنا پڑے گا۔ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ اپنے موبائل اوپر کر کے کہ اگر آپ یہاں لائٹیں آن کر کے بتائیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا چارٹر آف ڈیمانڈ درست ہے، لائٹیں ساری آن کریں، اور 29 تاریخ کا جو لاک ڈاؤن ہے اس کے اندر آپ بھرپور طریقے سے شرکت کریں گے، پرامن طریقے سے شرکت کریں گے، شٹر بھی اپنا خود بند کریں گے، گاڑی بھی اپنی خود آپ روکیں گے، تو پھر آپ لوگوں کو اس اعتماد دینے کے اوپر آپ لوگوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ بات میں نے بہت لمبی کر لی، بات کو کلوز کرتے ہوئے میں جب ذکر کروں گا آپ کے علاقے کا تو میرا ایک بڑا محسن بھائی جو آج اس دنیا میں نہیں ہے، میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا، اس کا نام افضال سلیریا تھا، وہ میں اس کو کبھی نہیں بھول سکتا، وہ بڑا قیمتی انسان تھا، آپ کے علاقے کی ایک شناخت تھا، سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں، آج وہ دنیا میں نہیں ہے، وہ بڑا بے لوث، بڑا خوددار، بڑا باضمیر انسان تھا، اس نے بڑا لوڈ برداشت کیا لیکن کبھی بھی اس نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، اس نے بڑی باوقار زندگی گزاری اور ہمیشہ ریاست کے اوپر کبھی اس نے کمپرومائز نہیں کیا، ریاست یا عوام کے حقوق کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ وہ جو دریا بچاؤ تحریک تھی نا، اس کو چلانے والا افضال سلیریا تھا، افضال سلیریا جو آج دنیا کے اندر نہیں ہے، اس لیے اپنے محسنوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ افضال سلیریا آپ کے علاقے کا ایک ہیرا تھا جو خود تو چلا گیا لیکن اس علاقے کے لیے ایک اعزاز چھوڑ کے چلا گیا کہ وہ دریا بچاؤ مظفر آباد بچاؤ جس کا فیصلہ آج ہائی کورٹ 2019 نے دے دیا کہ ان کے مطالبات جائز ہیں، وہ بات کرنے والا وہ افضال سلیریا تھا کہ وہ خود تو نہ رہا لیکن اس کے بعد پوری ریاست آپ کی عدلیہ نے اس کے موقف کو تسلیم کیا اور یہ کہا کہ تمام پروجیکٹ کے ایگریمنٹ اس ریاستی حکومت کے ساتھ سائن کرتے ہوئے حق ملکیت حق حکمرانی کو پورا کیا جائے۔ سلیریا کی جرأت کو سلیریا کی ضرورت کو سلام ہو، سلام ہو، سلام ہو، سلام ہو، سلام ہو، سلام ہو۔ اب مجھے یہ پتہ لگا کہ کل ایک بچہ ہمارا جس کو یہ ہم دیسی زبان میں ڈڈار کہتے ہیں وہ اس کو لڑ گئے بانڈی فتح جنگ کا۔ اب دیکھیں ہماری بے بسی، دیکھیں کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور ہم اپنے اس بچے کو نہیں بچا سکے کہ جس کو یہ ڈڈار یا جس کو ہم دیسی زبان میں کہتے ہیں تمبوری یا ڈڈار، وہ لڑ گئے۔ یہ تو ہمارے محکمہ صحت کی حالت ہے۔ پھر جی انصر ابدالی بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، وزیر اعظم بڑے بڑے دعوے کرتا ہے کہ جناب ہم نے بڑی سہولت دے رکھی ہے۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، تمہارے علاقے کے اندر، تمہارے کیپٹل کے اندر، فتح جنگ کے اندر ایک بچے کو ڈڈار لڑتے ہیں اور تم وہ جان کی بازی ہار جاتا ہے، تم اس کو فرسٹ ایڈ نہیں دے سکتے ہو، اس لیے کہ تمہاری ان ڈسپینسریوں کے اندر کوئی ایسی ویکسین موجود نہیں ہے۔ کتا لڑتا ہے، سانپ لڑتا ہے، لوگ مر جاتے ہیں، تمہارے پاس کوئی ویکسین نہیں ہے، اور باتیں تم کرتے ہو پاکستان کے چینلوں پہ بیٹھ کے موازنے کرتے ہو آزاد کشمیر کے اور پاکستان اور دنیا کے۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، جھوٹ بولتے ہو تم بڑے بڑے پلیٹ فارموں پہ بیٹھ کے۔ اصل یہ تمہاری یہ ہے، ادھر آئے نا میڈیا، ہم اس کو بتائیں کہ یہاں صحت کی کیا سہولت ہے، یہاں تعلیم کی کیا سہولت ہے، یہاں پینے کے پانی کی کیا سہولت ہے، یہاں روڈوں کی کیا حالت ہے، اور تم وہاں بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہو۔ اب وہ وقت چلا گیا، عوام باشعور ہو چکی ہے، عوام ایک ایک چیز کا حساب لے گی۔ بات میری لمبی ہو گئی ہے، میں اپنی کلوز کرتے ہوئے میرے جو یہاں پہ 2-3 ذمہ دار تھے، عدنان سلیریا، کمل سلیریا، خاص طور پہ یہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ پہلے دن سے موجود ہیں، یہ ہمارے ساتھ پوری ریاست کے اندر یہ ہمارے ساتھ چکر لگا رہے ہیں۔ کبھی یہ نہیں دیکھا جب کال کی وہ رات کا ٹائم ہے، وہ صبح کا ٹائم ہے، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ شوکت بھائی ہمیں کوئی اپنا کام ہے، کاروبار ہے یا گھر ہے، انہوں نے کہا جی کس وقت اور کس جگہ پہ پہنچنا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ان دونوں بھائیوں کو، عدنان کو اور قمر کو، اور جب میں اس ایونٹ کی بات کروں گا تو میں محمود کا ذکر نہ کروں تو بڑی زیادتی ہو جائے گی۔ وہ ایک جنونی، ایک پیار کرنے والا انسان ہے کہ بس جب اسے بات کر دی تو وہ کر دی، وہ لکیر ہو گئی ہے۔ تو میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے اس بھائی کو، وہ دیوانہ ہے اس معاملے میں، اس نے کہا نہیں ہم نے یہ یہاں رکھنا ہی رکھنا ہے، جبکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا۔
یہ آج کا جو ایونٹ ہے یہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ بڑا جلسہ ابھی نہ کرو, تم کارنر میٹنگ رکھو. ہم کارنر میٹنگ میں آتے ہیں, لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں. انشاءاللہ 29 تاریخ کی کامیابی کے بعد یہ وعدہ آپ لوگوں کے ساتھ, جس جگہ پہ آپ لوگ بلائیں گے انشاءاللہ تمام کور کمیٹی ممبران کو بلا کے پوری ریاست کے اندر ہم ایک بڑا جلسہ کر کے بتائیں گے کہ کیا ہوتا ہے حق ملکیت, کیا ہوتا ہے حق حکمرانی, اور کون ہے وہ لوگ جو باجرت باضمیر کس طریقے سے اپنے حقوق کے دفاع کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر اپنے تمام احباب کا شکریہ ادا کروں گا جو اس وقت تک یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب ایک دفعہ لائٹیں آن کریں جی, کیونکہ میں کلوز کر رہا ہوں. سارے لوگ موبائل آن کریں, سارے یہ جو آگے بیٹھے ہوئے, یہ ضرورت ہے ہماری, کیونکہ یہ میڈیا کا دور ہے. تو نوسر باز, کیونکہ ان کے ساتھ راولہ کوٹ میں آپ نے حال دیکھا ہے نا, اللہ نے ان کا منہ کالا کیا. اور یہ دیکھیں, یہ ان نوسر بازوں کو اور آن کریں, آن کریں, یہ ذرا لگائیں, ان نوسر بازوں کو بتائیں کہ رات کے اس پہر بھی 10 گھنٹوں کے اندر لوگوں کو میسج کنوے ہوا. تو گنچتر سے ملاقہ علاقوں کے باجرت باضمیر باغیرت لوگ اس وقت بھی پنڈال میں بیٹھے ہیں اپنے لوگوں کی بات سننے کے لیے. یہی وہ جذبہ ہے, یہی وہ شعور ہے جو عوام حاصل کر چکی ہے, اور یہ شعور اب تمہیں کسی بھی صورت آرام یا چین سے نہیں رہنے دے گا. انشاءاللہ یہ شعور ریاست کے اندر اپنے تمام بنیادی حقوق حاصل کر کے رہے گا. بہت